ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ ہیں پروگرام نعت کا سلطان میں۔ ہمارے پاس سیف علی خان سکردو سے تشریف لائے جنہوں نے نذرانہ عقیدت پیش کی بارگاہ رسالت مآب میں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے دوسرے کنٹیسٹنٹ کا تعارف کرواؤں، ان کی طرف جاؤں، میرا دل ہے کہ باقر زیدی صاحب آپ ایک نعت گو شاعر بھی ہیں اور شاعر محمد و آل محمد کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، اور آپ کے بارے میں تعارف یوں کرایا گیا کہ آپ نے سوائے مذہبی شاعری کے اور کوئی شاعری نہیں کی۔ تو دل ہمارا یہ ہے کہ اگر نعت اپنی اگر آپ جو آپ کے قلم سے رواں ہوئی ہو وہ ہمیں پیش کر دیں۔ سبحان اللہ۔ ایک نعت بارگاہ رسالت مآب میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا شاعر عرض کروں، خیرات ہو اے دفتر دربار مدینہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، خیرات ہو اے دفتر دربار مدینہ، ایک نعت پہ مدحت سرکار مدینہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک نعت پہ مدحت سرکار مدینہ، اوہام کے وحشت کدا ظلمات قدوں میں زوبار ہوئی طلعت انوار مدینہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اخلاص و مودت کی نظر چاہیے اس کو، سبحان اللہ، اخلاص و مودت کی نظر چاہیے اس کو، کھلتے نہیں ہر ایک پا اسرار مدینہ، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کھلتے نہیں ہر ایک پا اسرار مدینہ، اور شعر دیکھیں، ہر شہر کا سردار ہے اس واسطے یہ شہر، ہر شہر کا سردار ہے اس واسطے یہ شہر، سرکار کی نالین ہے دستار مدینہ، سبحان اللہ، ہر شہر کا سردار ہے اس واسطے یہ شہر، سرکار کے نالین، سرکار کی نالین ہے دستار مدینہ، جنت تیری رعنائی کا پڑھتی ہے قصیدہ، کیا مصرع ہے، سبحان اللہ، جنت تیری رعنائی کا پڑھتی ہے قصیدہ، اللہ رے زیبائی گلزار مدینہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ رے زیبائی گلزار مدینہ، چلتا ہے یہاں آج بھی کردار کا سکہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، چلتا ہے یہاں آج بھی کردار کا سکہ، کردار کا سکہ، انمول ہے معیار میں بازار مدینہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، انمول ہے معیار میں بازار مدینہ، آئندہ زمانوں کی خبر دیتا ہے ہم کو، واہ سچا ہے فقط دہر میں اخبار مدینہ، واہ سبحان اللہ، سچا ہے فقط دہر میں اخبار مدینہ، اخبار مدینہ، کیا مطلب پیش کر رہا ہوں، گمراہی میں ڈوبے ہوئے انسان کو باقر سلمان بنا دیتے ہیں افکار مدینہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر عطا مقرر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گمراہی میں ڈوبے ہوئے انسان کو باقر واہ سلمان بنا دیتے ہیں افکار مدینہ، خیرات ہو اے دفتر دربار مدینہ، ایک نعت پہ مدحت سرکار مدینہ، اور یقیناً بہت خوبصورت انداز میں اور بڑی خوبصورت شاعری، اور یقیناً کردار کا جو بازار ہے اور اس کا جو خریدار ہے اس بازار میں، وہ سوائے رب کے اور رب کے بھیجے ہوئے رسول کے اور کوئی نہیں ہے۔ اور یقیناً جب مدینہ کی بات ہوتی ہے تو کیونکہ ظاہر شعر میں بعض اوقات لوگ ظاہر مدینہ کو دیکھتے ہیں، گلیوں کو، اور اس کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک مفہوم، ایک گہرا مفہوم، مدینہ کی بات، اسرار مدینہ کی بات ہو رہی کہ ان گلیوں میں جو تربیت ہوئی، سبحان اللہ، کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت کی اور اپنے خاندان کی تربیت کی، اور وہ انمول موتی کہ جن کا کردار آج بھی زندہ ہے۔ اور یقیناً اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سیرت کا کچھ نہ کچھ پہلو ہم پڑھ ضرور لیں، کیونکہ سنتے تو ہم ہیں لیکن جب تک پڑھیں گے نہیں تو وہ علم اور وہ نور بھی نہیں آئے گا۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے کنٹیسٹنٹ موجود ہیں
آپ لاہور سے تشریف لائے ہیں، حسنین حیدر، آئیے ان کا نذرانہ عقیدت سنتے ہیں۔ دل میں اترتے حرف سے سبحان اللہ، مجھ کو ملا پتا تیرا، معجزہ حسن صوت کا، زمزمائے صدا تیرا، میرا تو کائنات میں تیرے سوا سبحان نہیں، میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا، دل میں اترتے حرف سے، جان تیری سر بسر جمال سبحان اللہ، دل تیرا آئینہ مثال، جان تیری سر بسر جمال، دل تیرا آئینہ مثال، تجھ کو تیرے عدو نے بھی دیکھا تو ہو گیا تیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل میں اترتے
ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے سبحان اللہ. حسنین حیدر لاہور سے. چلتے ہیں ججز کی جانب اور جانتے ہیں کہ کس طرح سے حسنین حیدر نے پڑھا. جی ماشاء اللہ آواز بھی بڑی اچھی, پڑھا بھی بڑا اچھا. جی. اور اوپر کا جو سر لگا رہا تھا وہ انترے میں اور اوپر جا رہا تھا نا, وہاں سے کچھ تھوڑا سا بے قابو ہو رہا تھا. صحیح. جو انترا جو اپنے ذرا معیار پہ رہے نا اس میں ذرا ماشاء اللہ اپنی آواز کی فنکاری دکھا رہا تھا نا. یہ صحیح. اس میں اوپر والے اور اوپر جا رہا تھا, اس میں تھوڑی سی کمی محسوس ہو رہی تھی. صحیح 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 صحیح. تو یہ فنکاری جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دکھا رہے تھے, تو یہ لازمی ہوتا ہے نعت مقابلے میں اس طرح سے آواز کو دکھانا؟ نہیں, مقابلے میں لازمی نہیں ہوتا, محفلوں میں ٹھیک ہے. محافل میں ٹھیک ہے, لیکن مقابلے میں ایک حد معین ہے. چلیں صحیح. باقر زیدی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اشعار کا انتخاب کس طرح سے تھا؟ حسنین آپ نے بیٹا احمد ندیم قاسمی صاحب کی نعت کا انتخاب کیا. اور اچھا, احمد ندیم قاسمی صاحب ظاہر ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں, اور ہمارے ملک کے صف اول کے جو ہے وہ شعراء میں ان کا شمار ہے. اور ان کی جو نعت ہے ان میں ان کا اپنا ایک مخصوص اسلوب, ان کا اپنا ایک ڈکشن ہے. مطلب قاسمی صاحب کی نعت جو ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جدید نعت گوئی کی بالکل جدید نعت گوئی کی جو ابتدا ہے میں کہوں وہ قاسمی صاحب کی طرف سے آتی ہے. تو بہرحال انتخاب کلام تو بہت ہی عمدہ رہا. جہاں تیری سر بسر جمال, دل تیرا آئینہ مثال, تجھ کو تیرے ادون بھی دیکھا تو ہو گیا تیرا. یہ سیرت کا کتنا لطیف جو پہلو ہے. بالکل. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کسی شاعر کا, مجھے شاعر کا نام یاد نہیں آ رہا, کہ کچھ اپنے خلق سے کر لی, کچھ اپنے پیار سے کر لی, مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے بیٹا نعت کا جو ہے وہ انتخاب تھا. اردو کا بھی شاہ صاحب, اردو کا بھی اس نے ادو پڑھا تھا. جی جی. ادو تو ٹھیک ہے, زبر سے پڑھا تھا. ہاں وہ آتا ہے اسی طرح سے ہی ہے, لغت میں تو اسی طرح سے ہی ہے. ادو دال پر پیش ہے, وہ ٹھیک ہے, عین پر پیش نہیں. اور جو ہے صحیح اپنا وزن کی بھی صورتحال اس کلام میں تو قاسمی صاحب کے کلام میں یہ چیزیں ہیں نہیں. صحیح. اور آپ نے جو اس کو ادا کیا وہ بھی اچھا ادا کیا. صحیح. اچھا ادا کیا. اچھا, ایک فرق بتا دیں ناظرین کے لیے کہ آپ نے کہا کہ جدید نعتیہ شعر کے جو ہیں انہوں نے ابتدا کیا, تو قدیم اور جدید میں کیا فرق آپ کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک آدھا جواب میں نے دوں گا اور آدھا جو ہے پھر وہ مزید سے لیں گے. کہ دیکھیں ایک ہمارے اساتذہ کی ایک روایت ہے جس میں کلاسیکل جو نعت ہے اس میں جو رنگ رہا ہے وہ ایک مناجات کا رنگ رہا اس کے اندر, اور اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ. لیکن جب یہ نعت احمد ندیم قاسمی صاحب تک پہنچتی ہے تو اس میں جو انہوں نے جو کروٹ لی ہے شاعر نے, وہ ایک انہی مضامین کو جدید انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی. کہ جو مضامین آئے اس کے اندر وہ اس طرح سے تھے کہ وہ ہمارے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے آج کے زمانے کے ہیں. صحیح. جس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں, کیونکہ جب ہم اساتذہ کو پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس سوسائٹی میں ہیں جس سوسائٹی میں وہ نعت کہی گئی. لیکن قاسمی صاحب کی جب نعت نکل کے آئی وہ بالکل آج کی نعت تھی. صحیح. ریلیونسی زیادہ ہے اس عصر جدید سے, ہمارے دور کے ساتھ جڑی ہوئی نعت لگتی ہے. بالکل صحیح. بہت خوب. جی حسنین مظہری صاحب, بچے کے حوالے سے اور پھر جی میں سوال کا جواب پہلے دے دیں پھر بعد میں کمنٹ کریں. چلیں, اصل میں مکمل تو 90% جو ہے وہ شاہ صاحب نے دے دی ہے. میں نے تو بس ان کا حکم جو ہے ماننا ہے. وہ یہ ہے کہ جدید نعت یعنی جو ہمارے عہد حاضر کے مسائل کو ڈسکس کر رہی ہو, ٹھیک, وہ ہے جدید نعت. بالکل صحیح. قدیم نعت یعنی سیرت نگاری. مجھے یہ بتائیں کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی سیرت رسول بیان کر سکتا ہے؟ صحیح. یہ آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. صحیح. اگر صرف سیرت نگاری کرنی ہے تو قرآن کافی ہے. اصل میں جو نعتیہ شاعری ہے, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نعت میں وہ دکھائیں سیرت کہاں ہے, اس نعت میں یہ کہاں ہے, سیرت ہی ہونی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انسلاک و ارتباط رکھنے والی ہر چیز کی مدحت نعت ہے. صحیح. بے شک. وہ حضور کی تجارت ہو,
مثال کے طور پہ ایک شعر دیکھیں، تھوڑا سا ٹائم ہے کہ کاروبار جہان کی تاریخ ان کے پہلے سفر سے لکھی جائے. واہ واہ، سمجھ گئے اب تلبین سمجھ گئے آپ؟ یہ جدید نعت ہے کہ نیا زاویہ آ گیا. اب دیکھیں اس سے پہلے نعت ایسی پڑھی جا رہی تھی کہ جو صرف حضور کے خد و خال کا بیان، حضور کے اوصاف کا بیان، لیکن اس سے تھوڑا سا چونکہ قرآن نے اوصاف کا سب بیان کر دیا. اب نئی بات کیسے نکالنی ہے؟ مثال کے طور پہ جنید الحسن بخاری صاحب کا ایک شعر ہے، دیکھیں نعت کا، حضور ناز میں وہ شخص بے ادب نکلا جسے وہاں بھی خبر ہو کہ چاند کب نکلا. واہ، ٹھیک ہے. قاسمی صاحب کا شعر دیکھیں، یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں. واہ واہ. ایک بار اور بھی بتھا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. اب دیکھیں کب انہوں نے شعر کہہ دیا، اور یہ مسئلہ بھلا جب سے بھی آغاز ہے، لیکن اس کا جو انسلاک ہو رہا ہے وہ ہر زمانے کے ساتھ ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک جدید نعت کا شعر دیکھیں، سید ظلمت نہیں ہونے دیتی نعت وحشت نہیں ہونے دیتی. سبحان اللہ. یہ شاہ صاحب کا میں نے بس وہ بہت خوب، بہت خوب، بڑے ان کی بات کا تتمہ جو ہے. ہاں جی، اور یہ ضروری تھا. اور بچے کے حوالے سے میں کہتا ہوں بہت حسنین نے تو یقیناً بہت خوبصورت پڑھا ہے، اور ان کا ابھی تک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ان کے کمپٹیشنز کا مقابلے کا بندہ نہیں آیا. صحیح، بہت خوبصورت انہوں نے پڑھا. صرف یہ ایک چیز صرف بطور اصلاح کے لیے، آپ نے جب آخری بار پڑھا نا سر بسر، یہ ترکیب ہے سر بسر، ٹھیک ہے، تو آپ نے سر کو علیحدہ کر دیا آخری مرتبہ. پہلے آپ نے اچھا پڑھا تھا، اور دوسرا آپ نے جب یہ ثانی مصرع پڑھا نا بہت خوبصورت ہے. صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، معجزہ حسن صوت کا، معجزہ تلاشنا، سر نہیں تلاشنا، سیدھا معجزہ حسن صوت کا زمزمائے صدا باقی آپ نے اوورال بہت ہی خوبصورت پڑھا ہے. جی ماشاء اللہ، اللہ مزید فضل، ماشاء اللہ. اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں مظہری صاحب نے بیان کیا. ناظرین کرام، ہوتا ہے ایک بریک کا وقت، ملتے ہیں آپ کو ایک شارٹ بریک کے بعد.